لیکن ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود ہیں. تو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے چاند کا یہ وہ، اس کے نقصانات کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی نقصانات اس کے یہ ہیں کہ یا تو ایک روزہ ہمارا مس ہوگا، ایک روزہ ہم چھوڑ دیں گے، جیسے اس پر ہوا اور نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک روزہ ہوا کہ قضا ہوا ہے اور ہمیں اس کی قضا کرنی چاہیے. اور دوسرے کہ یہ ایشو اور یہ معاملہ بہت آسان تھا اور بہت آسان ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں، بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. حدیث کے مطابق بالکل صاف معاملہ ہے، بالکل آسان ہے، اور ہر آدمی، ہر دیہاتی، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ چاند کو دیکھ کر افطار کرو، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو. بہت آسان معاملہ ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. چاند کو دیکھ کر گویا کہ آپ رمضان شروع کریں اور چاند کو دیکھ کر ہی گویا کہ عید کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 شعبان کو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں. چاند اگر نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 30 دن مکمل کیے جائیں. بالکل آسان سا معاملہ ہے. اسی طریقے سے 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے. چاند اگر نظر آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آتا تو پھر آس پاس کے جو ملک ہیں جہاں گویا کہ چاند کا امکان ہے وہاں سے خبر کو لیا جا سکتا ہے. اس کا بھی امکان نہیں تو پھر 30 کو مکمل کیا جائے. یہ آسان معاملہ ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ گویا کہ کہتے تو ضرور ہیں کہ قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، بہت کہتے ہوئے سنا ہے بھائی قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن اس سنت پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سعودی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری رویت پر اعلان کرو، بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اس پہ صاف لکھا ہے کہ ہمارا جو اعلان ہے یہ صرف سعودیہ کے لیے ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ گویا کہ چاند کی رویت پر اعلان کرتے ہیں یا چاند کی پیدائش پر کرتے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہے وہ صرف سعودیہ کے لیے، یہ دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتا، دوسروں پر لاگو نہیں ہوتا. لیکن لوگ وہاں نظر آنے کے بعد شور مچانا شروع کرتے ہیں، بھئی وہاں چاند نظر آ گیا، پھر ریجنس پارک اعلان کر دیا، اسلام چینل نے اعلان کر دیا. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی گویا کہ پریشر ڈالتے ہیں اعلان کیا جائے. حالانکہ یہ کوئی ضرور نہیں کہ سعودیہ میں نظر آ گیا تو ہم اس پر گویا کہ اس پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر مولانا ارشد صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے علامہ محمد اسماعیل صاحب کی طرف سے جو ہے کچھ رائے لینے کے لیے. الفجر فاؤنڈیشن جو ہے یہ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے چاند کے متعلق کہ بھئی جو ہے آج چاند ہو گیا ہے، کل عید ہے یا کل رمضان ہے؟ یہ فیصلہ مطلب ہی نہیں علماء کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، پبلک کی ذمہ داری ہے، سائنسدانوں کی، یا کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. چپتا ہوا سوال. چپتا ہوا سوال. جو کمیونٹی لیڈر ہوتا ہے اس کو جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. اور علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نمازیں پڑھائیں، بلکہ وہ کمیونٹی کا حصہ ہے. اور اس وقت اور زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جب دین کے معاملے میں لوگ مداخلت شروع کر دیں. اس وقت اور زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جب دین کے معاملے میں دوسرے لوگ مداخلت کریں. میں یہاں جو ہے نا کچھ تجزیہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. خلافت عثمانیہ کے دور میں علماء، ائمہ شریعت بھی تھے اور مملکت کی باغ ڈور بھی ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. دور کیوں جائیں، برِ صغیر میں جو سلاطین تھے تقوی اور ریاضت ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ ایک وقت میں امام بھی تھے اور حاکم بھی تھے. اورنگزیب کو دیکھ لیں، جہانگیر، شاہ جہاں، ان کی خدمات آج تک مشعل راہ ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں. اسی طرح آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، مسجد نبوی سے جو انقلاب برپا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے وہ اپنا منصب سنبھالیں اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو کمیونٹیز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں الخیر فاؤنڈیشن نے یہ بڑا ایک مثبت قدم اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی نشست میں سب کچھ یہ چاند کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آج ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد
انشاءاللہ جو ہے یہ ضرور حل ہوگا کہ علماء کرام کی بات سنی جائے گی، اور علماء کرام جو فیصلہ کریں گے عوام اور پبلک بھی ایسے ہی فیصلے کو پسند کریں گے۔ ماشاءاللہ وہ بھی پہلے ایسے سلسلہ رہا، لیکن جب علماء کی طرف سب کا رجحان ہوا اور انہوں نے جو فیصلہ فرمایا پوری باٹلی کے لوگوں نے اسے پسند فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ علماء کرام کو اس ایشو پر اور اس چپتے ہوئے مسئلے پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ چاند کا جیسے مسئلہ علماء نے بتایا ہے، ہمارے مولانا صاحب نے بتایا ہے، مولانا شعیب صاحب نے بتایا ہے، اور مولانا یوسف صاحب اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے۔ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی کے ذمے ہیں یہ کام، اور دین میں جب مداخلت شروع ہوگی تو پھر کون اس دین کا وارث بنے گا؟ جزاکم اللہ